بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا، آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ جنت میں ہر نعمتیں موجود تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوش تھے مگر تنہا رہتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلیوں سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک خاص پھل کے قریب جانے سے منع کیا اور فرمایا، اگر تم نے اسے کھایا تو تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ شیطان جنت اور عالم بالا سے نکالا جا چکا تھا، اس لیے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی تھی اور وہ انتقام کی آتش اس کے دل میں بھڑک رہی تھی۔ دوستوں، شیطان کو جب یہ معلوم چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے لیکن شجر ممنوع یعنی گندم کے دانے کو کھانے سے منع کر دیا گیا ہے، تب شیطان زمین سے عالم بالا یعنی جنت کی طرف روانہ ہوا۔ جنت میں شیطان کا داخلہ منع تھا لیکن 3 اسم اعظم جو اسے یاد تھے، جس کا ورد کرنے کی وجہ سے شیطان کو یہ طاقت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے، تو جنت کے دروازوں پر بنے ہوئے 2 چبوتروں میں سے ایک پر وہ بیٹھ گیا اور 300 سالوں تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور وہ اس سے اپنے مطلب کی بات کر سکے۔ ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آ گیا اور اس کو دیکھتے ہی شیطان خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا، اے خوش نما پرندے، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ اس کے بعد مور نے کہا، تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو؟ شیطان نے کہا، میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں میں بھی جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے مور سے کہا، اگر تم مجھے جنت کے اندر لے کر چلو گے تو میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی اور تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں اور بیماری نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ آپ کو بتا دوں دوستوں کہ سانپ جب جنت میں تھا تو اس کو منہ میں سے بہت اچھی خوشبو آتی تھی اور اس کے پیر بھی ہوتے تھے اور جیسے آج ہیں اس سے پہلے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ اس کے پیر بھی خوبصورت تھے اور مور نے لالچ میں آ کر کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تجھے جنت میں لے کے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ تو شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اسے سارا ماجرا سنایا اور سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور شجر ممنوع یعنی اس گندم کے پاس پہنچا دیا جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے کھانے سے منع فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد وہی دوسری طرف جنت کے نگہبانوں کو ترنت اس بات کا پتہ چل گیا کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے، اور جب نگہبان شیطان کو جنت سے باہر نکالنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ شاید یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان ہی تھا یا اللہ کی کوئی حکمت تھی، اللہ ہی بہتر جانے۔ پھر جنت میں رہنے کا حکم ہوا۔ جب شیطان کو مل گیا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے پاس جا کر محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے لگا، اور یہ دونوں اس شیطان کو پہچان نہیں سکے کیونکہ اس نے اپنا حلیہ بدل رکھا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے باہر کیوں نکالا گیا، اب اس کے بارے میں آگے ہم جانیں گے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جنت میں اسی طرح خوشحال زندگی گزارتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا تو یقیناً آپ کو ہمیشہ جنت کی ہر نعمت حاصل رہے گی۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ تب شیطان نے کہا، اگر اس گندم کے دانے کو اگر آپ کھا لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا
لیکن اس کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف آ گیا۔ لیکن حضرت اماں حوا علیہ السلام کو شیطان کی باتوں میں آ گئی اور ان کے کہنے پر دونوں نے اس گندم کے دانے کو کھا لیا۔ اس کے بعد دونوں بے لباس ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر ان لوگوں نے رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور لمبے وقت تک انہیں زمین پر رکھا۔ اس کے بعد سے ہی جس پیر سے مور شیطان کو جنت میں لے گیا تھا، اس سے بھی وہ خوبصورت پیر واپس لے لیے گئے اور بدصورت پیر بنا دیے گئے، اور جس منہ سے سانپ نے مشورہ دیا تھا اس کی منہ سے خوشبو چھین لی گئی اور اس کے پیر چھین لیے گئے، جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ واقعہ تھا سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ محترم عزیز دوستوں، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی طرح کی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔